کہنا چاہیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے آپ کے سامنے تمام قانونی نقطے رکھ دیے، بتا دیا کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے یہ بے روا روی میں جس طرح سے صوبائی حکومت پیسے لے کر کرپشن کر کے لوگوں کو بھرتیاں کر رہی تھی، اس کے اوپر ہائی کورٹ نے ہماری کوششوں سے اسٹے دے دیا ہے. آپ امیجن کریں کہ چند دن رہ گئے حکومت کے جانے میں اور 50,000 سے زائد لوگوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں. کیسے دی جا رہی ہوں گی؟ کیسے پروسیجر پورا کمپلیٹ کیا جا رہا ہوگا؟ مہینوں کا سارا پروسیجر ہوتا ہے کہ جس میں آپ ٹیسٹ لیتے ہیں، سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ ہے نہیں ہے قابل. اس کے بغیر یہ تمام کارروائیاں کی جا رہی تھیں تو 50,000 نوکریاں دی جا رہی تھیں. میں تمام مظلوموں کو، تمام ٹیلنٹڈ نوجوانوں کو، تمام میرٹ والے لوگوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ شہر لاوارث ہو گیا، نہیں لاوارث نہیں، ہم ہیں. اور ہماری ہی وجہ سے آج اس 50,000 لوگوں کو جو کہ رشوتیں لے کر جن کو نوکریاں دی جا رہی تھیں، بغیر میرٹ کے کسی میرٹ والے کا حق مار کے اس کو ایم کیو ایم پاکستان نے رکوا دیا. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑی سکسیس ہے. اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ہائی کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے، اس ہائی کورٹ کے آرڈر کی ڈیٹ سے پہلے بیک ڈیٹ میں اپوائنٹمنٹ لیٹرز ایشو کیے جائیں. تمام کارروائیاں نظروں میں ہیں. میں تمام سرکاری افسران کو جو یہ کام کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں غلط کام، ان کو میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اداروں میں ساری رپورٹ ہے، نیب اور تمام اداروں میں ساری رپورٹس ہیں. یہ حکمراں لوگ آپ کو بچانے نہیں آئیں گے جب آپ نیب کی جیلوں میں سڑ رہے ہوگے، یہ آپ کو بچانے نہیں آئیں گے اور ہم آپ کا پیچھا چھوڑیں گے نہیں. تو یہ کوئی بھی افسر جو ہے وہ غلط کام نہ کرے، کوئی بھی افسر یہ غلط کام نہ کرے. ہم آپ کو تنبیہ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی 15 سالہ دور حکومت میں 5 لاکھ سے زائد لوگوں کو روزگار دیا گیا ہے. روزگار دینے پہ ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے، لیکن میرٹ پہ روزگار دیے جانے پہ ہمیں کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ سارا روزگار زبان کی بنیاد پر، اور اس زبان کی بنیاد پر بھی پیسے لے کر بانٹے گئے، پیسے لے کر بانٹے گئے. ریٹس ایم پی ایم این ایس کو کوٹا دے دیا گیا ہے اور اس کے ریٹس ہیں باقاعدہ. یہاں پر جب اشتہار آتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی سکھر کے آئی بی اے سے، کراچی میں نوکری ہے، سکھر کے آئی بی اے سے جا کر آپ جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ پاس کرائیں گے تو آپ کو کراچی میں نوکری ملے گی. غضب خدا کا، کون سا بچہ یہاں سے سکھر جائے گا ٹیسٹ پاس کرائے گا؟ آپ پہلے ہی بتانا چاہتے ہیں کہ کراچی کے رہنے والے نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو ڈگریاں ہیں وہ اپلائی کرنے کی زحمت بھی نہ کریں. پھر ان کے آباء و اجداد نے کوٹا سسٹم لگایا پورے پاکستان میں، کہیں نہیں، صرف سندھ میں. شہری اور دیہی تو صرف نام کا کوٹا ہے، بیسیکلی تو یہ زبان کا کوٹا ہے. شہری اور دیہی تو نام کا کوٹا ہے، بیسیکلی تو یہ زبان کا کوٹا ہے. اس زبان پہ انہوں نے لسانی بنیادوں پر کوٹا لگایا. چلو بھائی اس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے کہ بھائی یہ کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج کی یہ جو پیپلز پارٹی کی جو جنریشن ہے وہ شہری کوٹے کو بھی پہ بھی نوکری نہیں دے رہی. شہری کوٹا 40% ہے، 60% دیہی کوٹا ہے. جب دیہی کوٹے کی جاب ختم ہو جاتی ہے ان کے پاس تو شہری کوٹے پر دیہی ڈومیسائل بنا کر، جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے پہ بھی کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص والوں کو اس کوٹے 40% کوٹا سسٹم جو ہے اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہے. یہ لاوا پک چکا ہے، پک رہا ہے. یہ خطرناک ہے پاکستان کے لیے.
پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں اس سندھ کو اپنی ریاست، اپنی جاگیر، اپنی پرسنل آمائشگاہ بنا لیا ہے. انہوں نے کوئی قانون نہیں ہے، جس کو چاہتے ہیں اغوا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جس کی زمین پر چاہتے ہیں گھیر لیتے ہیں، اسی کی زمین کو، اپنی جائز زمین کو چھڑوانے کے لیے اس سے کروڑوں روپے لیتے ہیں. پینے کا ایک قطرہ پانی گھر پر آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے. 15 سالوں میں ایک قطرہ نیا پانی کراچی کو نہیں دیا، بلکہ جو پانی لائنوں میں آتا تھا اس پر ہائیڈرنٹ بنا کر ہمیں ہی ہمارا پانی چوری کر کے اربوں روپے کا پانی ہمیں بیچتے ہیں. ایک اسکول نہیں ہے، ایک تعلیمی درسگاہ نہیں ہے، ایک نئی یونیورسٹی نہیں ہے. پوری کراچی یونیورسٹی ہے، پورے پاکستان کا کوٹا ہے، پورے پاکستان کا کوٹا کراچی یونیورسٹی میں. کراچی کے لڑکے کا کوٹا، لڑکی کا کوٹا، اسٹوڈنٹ کا کوٹا پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ابھی آزادی کا مہینہ ہے، 14 اگست ہم منائیں گے، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنانے کے لیے قربانی دی تھی. ہم نریندر مودی کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ، سابق وزیر خارجہ صاحب جا کر کشمیریوں کا کیس لڑتے ہیں. اگر کوئی پوچھ لے دنیا میں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ جو یہ نریندر مودی کے خلاف کشمیریوں کا کیس لڑ رہے ہیں انڈیا کے خلاف، تو نریندر مودی نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے تو منع نہیں کیا، روزہ رکھنے سے تو منع نہیں کیا، حج پر جانے سے تو منع نہیں کیا. وہ کیا کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ؟ وہ ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ان کو جاب نہیں دیتا، وہ وہاں کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو کسی بھی اچھی جگہ، اچھی پوسٹ پر نہیں لگاتا. وہ ان کا اکانومک استحصال کر رہا ہے. وہ وکیل حضرات کیس کو جوری کے آگے پیش کرتے ہیں ثبوت و شواہد کے ساتھ. ہم نے بھی اس کیس کو ثبوت و شواہد کے ساتھ وزیر اعظم کو جب پیش کیا، اس کے بعد ڈیٹس بڑھی ہیں اور آج کراچی 2 کروڑ 3 لاکھ پر کلوز ہوا ہے. آج کراچی سندھ کی آبادی کا 37% پہ کلوز ہوا ہے. 30% پہ ہمیں لاک کر رہے تھے. 70 لاکھ لوگ ڈیٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس ایم کیو ایم نے ایڈ کروائے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ ایم کیو ایم کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جس طرح سے ابھی ہمارے وکلا نے، جس کو ہیڈ کر رہے تھے فاروق نصیب صاحب، جس طرح سے یہ ناجائز بھرتیوں کے کیس کو ہم نے ہائی کورٹ سے جیتا ہے، یہ ایم کیو ایم کی بہت بڑی کامیابی کہ 50,000 نوکریوں کو روکنے کا، فل فور سسپینڈ کرنے کا، سارے پروسیس کو سسپینڈ کرنے کا ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیے. یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کراچی سے کشمور تک، کہ آپ کے پاس اگر ظلم اور جبر سے بچنے کا کوئی اور دوسرا
راستہ، کوئی پلیٹ فارم، کوئی جھنڈا، کوئی پارٹی نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ ان سے کوئی اور نہیں نپٹ سکتا. انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت اس سندھ میں، پورے پاکستان میں، اور بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں میں ایم کیو ایم پاکستان کا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس ظلم کو، بربریت کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے. ظلم کی سیاہ رات کٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. ان ظالموں کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ مظلوم اب ایک جگہ جمع ہو گئے، کھڑے ہو گئے. مظلوم اپنی کوششوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. ہم نے 53 یونین کاؤنسل جو کہ صوبائی حکومت نے کم کر دیے تھے، لوکل گورنمنٹ نے، آپ کو پتا ہے کہ ہم نے 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کرایا. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے 70 لاکھ لوگوں کو لاپتہ کر دیا تھا. ہم نے ابھی جو سینسس کا رزلٹ آیا ہے 7 اپریل سے لے کر ابھی تک سینسس کو ہم نے 70 لاکھ لوگ ایڈ کروائے. آپ کو پتا ہے کہ ہمیں 30% سندھ کی آبادی پہ لاک کرنا چاہتے تھے، ہم نے اس 30% کو 37% پہ جا کر جو ہے وہ کلوز کر دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جعلی پیسے لے کر جعلی بھرتیاں کر رہے تھے، ہمارے وکیلوں نے ہائی کورٹ میں مقدمہ کر کے الحمدللہ یہ کیس جیت لیا ہے. اور اب یہ 50,000 نوکریاں اور بعد میں ملنے والی نوکریاں کوئی ہمارے رشتہ داروں کو نہیں ملیں گی، کوئی ہماری زبان بولنے والوں کو نہیں ملیں گی. انشاءاللہ تعالی وہ میرٹ پہ نوجوانوں کو ملیں گی، میرٹ پر ڈگریاں حاصل کرنے والے، میرٹ پر کام کرنے والے، اس ملک کی خدمت کرنے والے نوجوانوں کو ملیں گی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی زبان سے ہو، کسی بھی رنگ نسل مسلک سے ہو، وہ میرٹ پہ ہوگا، وہ نوکریاں بکیں گی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے. کلوز کرتا ہوں اس والی بات کو، تمام پاکستان کے ریاست کے اداروں کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی اس زیادتی کو روکا جائے. اب جو یہ ہائی کورٹ سے فیصلہ آنے کے بعد اطلاعات آ رہی ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کے سرکاری افسران پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے کہنے پر بیک ڈیٹ میں اب جو ہے وہ آرڈر جاری کرنے جا رہے ہیں، بیک ڈیٹ میں اپوائنٹمنٹ لیٹرز کرنے جا رہے ہیں. ایک تو اس کا کوئی لیگل فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ عدالتوں نے سارا پروسیس سسپینڈ کر دیا، لیکن جو یہ کر رہا ہے وہ پھر مجرم کہلائے گا، وہ پھر ہم اس کا پیچھا کریں گے، اس کو قانون کی ایک گرفت میں لے کر آئیں گے. کیونکہ اب یہ دور نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کر لیں اور کوئی آپ کو بولنے والا نہیں ہے. اور ہمارے ساتھ یہ بھی کوئی چکر نہیں کہ ہمیں کوئی رحمان ملک کال کر کے خیر محروم ہو گئے بیچارے، لیکن میں ایک استعارے کے طور پر، ایک سمبل کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں رحمان ملک کال کر کے ڈیل نہیں کر سکتے. ایک کال چلی جائے اور بس سارا مسئلہ حل ہو جائے، ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم بھی موجود نہیں ہے. تو میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں جو اس گناؤنے جرم میں شریک ہو رہے ہیں کہ وہ اجتناب برتیں. آپ کو یہ سابقہ حکومت آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گی. بہت بہت شکریہ. جی وہ سب جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے سارے، اور اس کے کرنے والے سارے جیلوں میں جائیں گے. نل اینڈ وائڈ ہیں. یہ سندھ حکومت نے سسپینڈ کر دیا، سارا سسپینڈ کر دیا، ان کی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے. لیکن جس نے یہ کیا ہے وہ کرنے والا افسر، اس کا پورا ڈپارٹمنٹ، وہ سب جیلوں میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو. جی جی یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ شہباز شریف صاحب کے بہت قریب ہو چکے تھے، لیکن اب جو نگراں سیٹ اپ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، ایم کیو ایم سے ایک رسمی ملاقات تو ہوئی، لیکن اس کے بعد ایم کیو ایم کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا کسی کے حوالے سے. ایون اس وقت اپوزیشن لیڈر کو بھی کسی طریقے سے نام کا نہیں پتا. میاں صاحب بھی لگتا ہے کہ وہ بھی اس وقت تمام سسٹم سے جو ہے وہ بے خبر ہے، اور ایک نام آئے گا وہ نگراں وزیر اعظم بن جائے گا. کیا ایم کیو ایم سے بھی اسی طریقے سے ڈیلنگ ہو رہی ہے؟ یہ میرے خیال مصطفیٰ بھائی آپ ہی جواب دو اس کا. آپ کے سارے سوال میں جو تجزیے ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہو رہا جو آپ جیسا فرما رہے ہیں. اور سب سے کوارڈینیشن ہو رہی ہے. باہر اطلاعات نہ ہو تو الگ بات ہے، ساری اطلاعات باہر ہونی بھی نہیں چاہیے. تو بالکل وفاقی لیول پہ بھی مشورے ہو رہے ہیں اور صوبائی لیول پہ بھی مشورے ہو رہے ہیں. تھینک یو.
دیکھیں بالکل کیٹیگوریکلی میں کہوں گا اتنی ساری باتوں کا جو حل ہے نا وہ حل تو صرف اور صرف ایم کیو ایم پاکستان ہے. مینڈیٹ دیجیے ہمیں اور ہم سے کام لیجیے. ہاں ہمیں کوتاہیاں ہوں گی, ہم نے غلطیاں کی ہوں گی, لیکن حالات اور واقعات نے ثابت کر دیا کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. وی آر دی لیسر ایون. ہم سے اچھا کوئی نہیں. اگر کوئی ہم سے اچھا ہوتا 15 سالوں میں پیپلز پارٹی اپنے کاموں سے ہمیں ریپلیس کر دیتی, 4 سالوں میں پی ٹی آئی ہمیں اپنے کاموں سے ریپلیس کر دیتی. آج بھی اس شہر میں جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے کیا ہوا ہے, ہمارے ہاتھوں سے ہوا. اس سے پہلے ہوا نہ اس سے بعد ہوا. اب بھی جو کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی اس شہر میں ہمارے ہاتھوں سے ہوگا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ ہمارے پاس تجربہ ہے, کردار ہے اور ہم نے کر کے دکھایا ہے, اور ہماری اونرشپ ہے, شہر کے ساتھ اونرشپ ہے. اور یہ ایم کیو ایم, آج کی ایم کیو ایم اب یہ لیاقت آباد, نیو کراچی اور لانڈی کورنگی کی اور اورنگی کی ایم کیو ایم نہیں ہے. اب یہ ایم کیو ایم سوراب گوڑ سے شروع ہوتی ہے اور کیماڑی تک جاتی ہے. اب یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ گگر پاٹک سے شروع ہوتی ہے اور ہب چوکی تک جاتی ہے, اور بیچ میں جو کچھ ہے سب کچھ ہمارا ہے. نہ گوڑ ہم نے چھوڑے ہیں, نہ سوراب گوڑ چھوڑا ہے, نہ کیماڑی چھوڑا ہے, اور نہ ہی ہم جو ہے وہ لیاری چھوڑیں گے. تو یہ ایم کیو ایم, یہ آج کی ایم کیو ایم پورے ساری زبانیں بولنے والوں کی ایم کیو ایم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت ہم سرپرائز دیں گے لوگوں کو, کہ وہ سیٹیں جو کہ ٹریڈیشنلی ہماری سیٹیں نہیں کہلاتی تھیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایم کیو ایم وہ سیٹیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جیتے گی. اور آپ دیکھیے کوئی ہمارے علاوہ آپشن نہیں ہے. آپ کے سوالوں کو ساری میزریز کا جواب یہ کہ میں ان کے اوپر کیا روشنی ڈالوں, ان کے اوپر بتانا, ان سے بولنا, انہوں نے چینج نہیں ہونا, لوگوں کو آواز دے کر کہتا ہوں کہ متحد ہو کر اس جھنڈے کے نیچے آ جائیں, یہی حل ہے. اس کے علاوہ اور حل نہیں ہے. اچھا ہماری روزی روٹی نہیں ہے, ہمارا کوئی, ہم لوگ آج ہم نے بڑی بڑی وزارتوں پہ بڑے بڑے عہدوں پر رہے, اللہ کا شکر ہے شہر میں آنکھ اٹھا کر چلتے ہیں, کوئی 1 روپے بھی حرام کمانے چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا ہے. کسی پارٹی میں جو لوگ یو سی ناظم بھی رہے, اگر یہ والی بات کر سکے, اللہ کا شکر ہے کردار ہے ہمارا, تو ہم نے کر کے دکھایا. لوگوں نے راتوں میں ہمیں کام, جب وہ سوتے تھے تو ہم جاگتے تھے ان کے لیے راتوں میں, اور یہ شہر بنتے ہوئے دیکھا دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں یہ شہر شامل ہو گیا تھا. آج 4th worst living cities in the world ہے. 4 بدترین رہنے کی جو جگہیں, اس میں کراچی ان 4 جگہوں میں ہے. تو بہترین شہر سے بدترین کا سفر اس پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. ویری سمپل آنسر ہے, کوئی بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ بس جلانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو آواز دے کر کہتا ہوں بغیر رنگ نسل زبان کے, آ جاؤ ہمارے جھنڈے کے نیچے. اگر گھر میں پانی چاہیے ہمیں ووٹ دو, اگر گھر کا سیوریج ٹھیک چاہیے ہمیں ووٹ دو, اگر گھر سے گلی سے کچرا اٹھنا ہے ہمیں ووٹ دو, اگر پیلے اسکولوں کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے ہمیں ووٹ دو, اگر جابوں میں امپلائمنٹ میں دھاندلی اور میرٹ چاہیے ہمیں ووٹ دو, اگر تعلیمی نظام کو ٹھیک کروانا ہے ہمیں ووٹ دو, بجلی بھی ہم ٹھیک کریں گے, K4 بھی ہم بنائیں گے, ہم جو ڈیسیلینیشن پلانٹ بھی ہم لگائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس پاکستان میں اس کراچی کی جو کنٹریبیوشن ہے بزنس کمیونٹی کی اور تمام لوگوں کی, وہ ایسا اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ کو IMF پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا پوٹینشیل ہے. لیکن وہ سب جیبوں میں جا رہا ہے. ہمارے دور میں کبھی سسٹم نہیں چلتا تھا کہ چھت ڈالنے کا الگ سسٹم ہے, چھت توڑنے کا الگ سسٹم ہے, پانی کی لائن کا الگ سسٹم ہے, زمین گھیرنے کا الگ سسٹم ہے, زمین کو چھڑوانے کا الگ سسٹم ہے. غضب خدا کا کوئی ایک چیز بچی ہے اپنی جگہ پہ, اور یہ ہم بلیڈ نہیں ہو رہے. ہم لوگ کوئی اگر سمجھ رہے جی یہ ہمیں کراچی والوں کو مار رہے ہیں, نہیں, پاکستان کو مار رہے ہیں. ہم نہیں مر رہے, پاکستان سے سک رہا ہے, بلیڈ کر رہا ہے. یہ کیونکہ یہی وہ شہر ہے جو پاکستان چلا رہا تھا, چلا رہا ہے, چلائے گا. اگر آپ اس پہ کٹ لگائیں گے, اس کو بلیڈ کرائیں گے, تو ہم نہیں مریں گے, صرف پاکستان مرے گا خدا نخواستہ. اور پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں یہ جو ہم سے چھینا ہوا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس آنا چاہیے, اور جو ہمارے پاس کبھی مینڈیٹ نہیں بھی تھا وہ بھی ہمارے پاس واپس آنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. شکریہ. جی میں اپنا نام بھیج دوں. نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے آج پہلی مشاورت ہوئی ہے آفیشلی. وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر صاحبہ میں, اور اچھی سی چائے پلائی گئی ہے اپوزیشن لیڈر کو, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی لیڈرشپ سے ابھی جو ہے مشورہ کریں گے اور پھر ہم اپنے ناموں کو آپ کے سامنے رکھیں گے. تو جب انہوں نے اپنے ناموں کو سامنے نہیں